بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور یہ کہتے ہیں جی واقعہ کربلا جی ثابت نہیں ہے، یزید تک خبر نہیں پہنچی، اور پھر وہ جھوٹی روایت ہے یزید بڑا روئے اور یہ وہ۔ اچھا، رونے کے بعد انہوں نے اپنے زیاد کو ہٹا دیا، ٹھیک ہے۔ ان سے پوچھے صحیح مسلم کے اندر موجود ہے، میں نے اس پمفلٹ میں اس کا اشارہ کرایا ہوا صرف، صحیح مسلم 6309۔ یہ کہتے ہیں واقعہ کربلا ثابت ہی نہیں ہے۔ 6309 نمبر حدیث ہے کہ امام زین العابدین رحمہ اللہ تعالی وعلیہ السلام یہ واقعہ کربلا کے بعد مقتل حسین کے بعد یزید سے ہو کر مدینے آئے، یہ الفاظ ہے صحیح مسلم کے۔ واقعہ کربلا ثابت ہو گیا، اور ان کے پاس رسول اللہ کی تلوار تھی صلی اللہ علیہ وسلم، جو حضرت علی کے پاس تھی، اس کے بعد حضرت حسین کے پاس تھی، حسین کی شہادت کے بعد ان کے پاس آ گئی، اور مسور بن مخرمہ آئے، انہوں نے کہا اے اللہ کے نبی کے نواسے، یہ لوگ آپ سے چھین لیں گے۔ کون چھین لیں گے؟ بریلوی دیوبندی اہل حدیث چھین لیں گے، آل امیہ۔ تو آپ مجھے دے دیں گے تلوار، اس میں تلوار کی حفاظت کروں گا۔ یہ صحیح مسلم 6309 نمبر فضائل فاطمہ والے چیپٹر میں یہ حدیث موجود ہے۔ تو واقعہ کربلا کا ذکر صحیح مسلم کے اندر موجود ہے۔ ثانیہ کربلا اسلام کا 9/11 ہے۔ جس طرح 9/11 کے واقعے نے پوری تاریخ بدل کے رکھ دی، بالکل اسی طریقے سے ثانیہ کربلا نے کیا۔ ایک بہت ہی بڑی ظالمانہ کارروائی، ایک اتنا بڑا حادثہ کہ قیامت تک ہم اس کا ازالہ نہیں کر سکتے، اس کا کوئی انکاری نہیں ہو سکتا۔ صرف بات کرنے کی یہ ہے کہ جس دجل و فریب اور رنگ آمیزی کے ساتھ اب اس واقعے کو بیان کر کے اصل قاتلین کو چھپا کے جن دیگر پر الزام تھوپنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہو، سامنے والا یہ آپ سے کہتا ہے اسے ثابت کرو۔ آپ اپنی روایتی مکاری کرتے ہوئے یہ بات کریں گے جو وہ کہتے ہیں کہ واقعہ کربلا ثابت نہیں، واقعہ کربلا ثابت ہے، جیسے تم بتا رہے ہو تو اس طرح ثابت نہیں۔ کہتا ہے یزید تک خبر نہیں پہنچی۔ اچھا، یزید تک خبر نہیں پہنچی، کیا مطلب یزید تک خبر نہیں پہنچی؟ یزید تک خبر یہ نہیں پہنچی کہ مرزا جی وہ کوئی سوشل میڈیا کا دور یا کوئی الیکٹرانک یا پرنٹ میڈیا کا دور نہیں تھا۔ یزید نے سیدنا حسین کو کوفہ جانے سے روکا۔ عبید اللہ بن زیاد کو جو احکامات روایات سے جو پتہ لگتے ہیں تاریخی، وہ یہ تھے سیدنا حسین کو کوفہ جانے سے روکو، مجھے ڈر ہے وہ اسی طریقے سے شہید کر دیے جائیں گے جس طریقے سے ان کے بھائی، ان کے والد شہید کر دیے گئے۔ اس کے بعد جو کربلا کے اندر، کوفہ میں، کربلا میں جو سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے اہل خانہ کے ساتھ جو ظالمانہ واقعہ ہوا ہے، وہ واقعہ کوئی خدا نہ خاصہ کسی لائیو کیمرے سے پوری دنیا میں اس وقت دکھایا جا رہا نہیں تھا کہ یزید کو فوراً سے پہلے خبر پہنچتی، یا مکہ مدینہ میں فوراً سے پہلے خبر پہنچتی۔ جب تک یہ خبر عالم اسلام کے اطراف و اکناف میں پہنچی، اس وقت تک یہ اندوناک سانحہ ہو چکا تھا۔ جب یہ بات کہی جاتی ہے کہ یزید تک خبر نہیں پہنچی، تو مطلب اس وقت نہیں پہنچی، یہ خبر نہیں پہنچی کہ یہ ظالمانہ کارروائی اہل بیت رسول کے ساتھ ہو چکی ہے۔ اور پھر کہتے ہیں، اور پھر وہ جھوٹی روایت ہے کہ یزید بڑا روئے، اور یہ وہ۔ مرزا جی ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، یزید رویا ہو یا نہ رویا، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، کیونکہ سمجھیں اس بات کو۔ میں عرض کر چکا ہوں کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اہل بیت رسول کی جو شہادت کا المناک یہ جو ثانیہ ہے، ہم قیامت تک اس کا ازالہ نہیں کر سکتے۔ اب یزید روئے یا کوئی بھی روئے، آسمان روئے یا زمین آنسوؤں سے بھر جائے، مسئلہ اس سے نہیں۔ کہتے ہیں وہ، اور یہ وہ، اچھا رونے کے بعد انہوں نے ابن زیاد کو ہٹا دیا۔ مرزا جی مسئلہ یہ نہیں کہ وہ رونے کے بعد ابن زیاد کو ہٹا دیا، مسئلہ یہ ہے کہ پہلے ابن زیاد کو قاتل تو ثابت کرو۔ نہیں سمجھے کچھ بات کو؟ وہ ابن زیاد کو ہٹائے یا نہ ہٹائے، یہ دونوں ہی قاتل ہوں، یزید ہو یہ ہو، دونوں ہی ہوں۔ لیکن آپ جو بات کر رہے ہیں مرزا جی، آپ اس کا ثبوت دیں کہ ابن زیاد قاتل حسین ہے رضی اللہ تعالی عنہ، اور ابن زیاد نے جو ہے وہ یعنی کہ یزید کے کہنے پہ کام کیا۔ پھر کہتے ہیں ٹھیک ہے، ان سے پوچھے صحیح مسلم کے اندر موجود ہے، ان سے پوچھے صحیح مسلم کے اندر موجود ہے، یہ دیکھو یہ دیکھو، یہ رسیاں پھینکی جا رہی ہیں، یہ آگے کیا دکھایا جائے گا؟ سانپ۔ یہاں سے حاضر رہنا، ادھر سے ان سے پوچھے، یہ صحیح مسلم کے اندر موجود ہے، میں نے اس پمفلیٹ میں اس کا اشارہ کروایا ہے صرف،
میں نے اس پمفلیٹ میں اس کا اشارہ کروایا ہے صرف. سنیں ذرا بات, میں نے اس پمفلیٹ میں اس کا اشارہ کروایا ہے. صحیح مسلم 6309. یہ کہتے ہیں واقعہ کربلا ثابت ہی نہیں ہے. سمجھے ہیں بات کو؟ یہ بات یوں گھوم کے آئی ہے, یوں گھوم کے آئی تھی. یہ کہتے ہیں واقعہ کربلا ثابت نہیں ہے, یزید تک خبر نہیں پہنچی. اچھا ابن زیاد کو ہٹا دیا کیا؟ یہ بات یوں آ رہی تھی, اور یہ آ کے نیچے سے اس کو کنیکشن کیا دیا گیا ہے؟ یہ کہتے ہیں واقعہ کربلا ثابت نہیں. پیچھے 3 باتیں ہوئی ہیں, آگے ایک بات سے سٹارٹ ہوا ہے. صحیح مسلم بقول مرزا جی کے جلد نمبر 6 کا صفحہ نمبر 1012-1013 کتاب الفضائل ہے. امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے باب قائم کیا, باب و فضائل فاطمہ بنت النبی علیہ الصلاۃ والسلام. اس کے تحت حدیث نمبر ہے 6187. سنیے گا ذرا بات. علی بن الحسین زین العابدین, علی بن الحسین زین العابدین بیان کرتے ہیں کہ حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہما کی شہادت کے بعد جب وہ یزید بن معاویہ کے پاس مدینہ منورہ آئے تو ان کی مسور بن مخرمہ رضی اللہ عنہما سے ملاقات ہوئی. حضرت مسور نے کہا آپ کو مجھ سے کچھ کام ہو تو بتائیے, آپ کو مجھ سے کچھ کام ہو تو بتائیے. حضرت علی بن حسین کہتے ہیں کہ میں نے ان سے کہا نہیں. حضرت مسور نے کہا کیا آپ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار عطا کریں گے, کیونکہ مجھے خدشہ ہے کہ لوگ آپ سے زبردستی یہ تلوار چھین لیں گے. بخدا اگر آپ نے مجھے یہ تلوار دے دی تو جب تک میرے جسم میں جان ہے اس کو مجھ سے کوئی نہیں لے سکے گا. میں عربی عبارت آپ کو بتاتا ہوں جس سے واقعہ کربلا اپنی تمام تر تفصیلات کے ساتھ بقول مرزا جی کے ثابت ہوا ہے. عربی عبارت یہ ہے ان علی بن الحسین حدثوا انہم ہینا قدم المدینہ من عند یزید بن معاویہ مقتل الحسین ابن علی رضی اللہ عنہما. سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد جب زین العابدین علی بن الحسین زین العابدین جب یزید بن معاویہ کے پاس سے مدینہ واپس آئے, سیدنا حسین کی شہادت کے بعد علی بن الحسین زین العابدین جب یزید بن معاویہ کے پاس سے مدینہ آئے, حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت اور علی بن الحسین کا یزید کے پاس جانا اور یزید کے پاس سے واپس آنا. اب یہاں پر اگر آپ مائکروسکوپ بھی لگا لیں تو 2 چیزیں آپ کو نہیں ملیں گی. 2 چیزیں, نمبر 1 کربلا, نمبر 2 یزید کا قاتل ہونا ملے گا. تو کیا کریں گے؟ ہاں تو پھر یہ کریں گے جو مرزا جی نے ایک فارمولہ بتایا تھا. مرزا جی نے فارمولہ یہ بتایا, مسئلہ نمبر 175A پارٹ 100 کوسچنز آن علماء اینڈ سیکٹس ایشوز, اس کے تحت مرزا جی نے ایک جگہ یہ بات کہی تھی. میں آپ سے چیلنجنل یہ بات کرتا ہوں کہ کبھی بھی تاریخی جھوٹی روایتوں کا ساتھ جوڑے بغیر بخاری مسلم یا قرآن پاک سے کوئی ایبسولوٹ ایسا رزلٹ نہیں نکال سکتا کہ جو ہمارے عقائد و نظریات کے خلاف ہو. پڑھنا مسلم سے اتنا ہے کہ سیدنا حسین کی شہادت کے بعد جب زین العابدین یزید کے پاس سے مدینہ آئے, اتنا پڑھنا اتنا ہے. لیکن اس سے ثابت کیا کرنا ہے؟ واقعہ کربلا وہ تمام تر تفصیلات کے ساتھ جو بدعی کذاب و دجال راویوں نے گھڑ رکھا ہے, جس سے اصل قاتلین کو پس پردہ کر دیا جاتا ہے اور ایسے لوگوں پر الزام قتل لگا دیا جاتا ہے جن سے ثابت ہوتا. حالانکہ چھین لے گے کہ واضح معنی. آپ مجھے بتائیں, آپ مجھے اپنے ایمان سے بات بتائیں, اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے یہ بات بتائیں. اگر آپ کو یہ پتہ لگ جائے یہ سیدنا حسین کی تلوار ہے اور آپ اسے بزور طاقت یا بزور مال یا کسی بھی طریقے سے لے سکتے ہوں, تو کیا آپ اس تلوار کو چھوڑیں گے؟ ارے ہم تو وہ قوم ہیں لاکھوں کروڑ روپے کے بیٹ خرید لیتے ہیں کرکٹروں کے. بھائی میرے پیارے, ہم تو اداکاروں کے استعمال شدہ چیزیں نیلامی میں خرید لیتے ہیں.
یہ سیدنا علی وغیرہ یہ حضرات صحابہ و اہل بیت یہ ہمارے اکابرین میں سے ہیں، ان کی مستعمل چیزیں، ان کے باقیات تو ہمارے لیے تبرکات ہیں. اگر یہ چیزیں ہمیں نظر آ جائیں ہم چھوڑیں گے؟ دیکھو نا ہماری قوم، اب انشاءاللہ اب دیکھیں گے آپ ربیع الاول میں زیارت منہ مبارک، زیارت پردہ غلاف کعبہ، زیارت فلاں زیارت فلاں، لائے نا دنیا سے، کہیں سے بھی لائے ہوں، لائے ہیں نا دنیا میں سے نکال کے، ہیں تبرکات لائے نا ہمارے والے، حضرت علی کی تلوار. اور ہم کیا کرتے؟ لے کے آتے نا، آج دکھا رہے ہو. سوچیں صحابہ تابعین کا زمانہ، حضرت علی سے محبت کرنے والے ہزاروں افراد موجود ہیں. وہ صحابہ جنہوں نے حضرت علی کو دیکھا وہ ہزاروں افراد وہاں موجود ہیں. ایسے میں مسور بن مخرمہ کا یہ کہنا آپ مجھے تلوار دے دیں کوئی بھی آپ سے چھین لے گا، کیوں؟ کیونکہ علی بن الحسین آپ کے حساب سے کیا، علی بن الحسین کیا ہے، کیا عمر رکھتے تھے؟ وہ کوئی 60-65 سال کے پختہ جوان تھے؟ نہیں، وہ ایک لڑکے تھے، وہ ایک لڑکے تھے، کم عمر تھے اس وقت. مسور بن مخرمہ نے کہا آپ مجھے دے دیں، میں اس تلوار کی حفاظت کروں. مرزا جی کے مقلدین کا نہیں، تم نے اپنی طرف سے بات بنائے، ہم کہیں معاف کر دو، ہم کہیں گے معاف کر دو. تم بتاؤ والے امیہ والی کہانی، ہم اس پہ تم سے ہاتھ ملا لیتے ہیں، لیکن پھر کوشش کرو ثابت کرنے کی. لوہے کے چنے چبانے پڑیں گے، ثابت ہو پائے گا؟ بات بس یہ اتنی سی.